العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ دعا کیجیے کہ رب کائنات زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے جا ملے ہیں، یعنی آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کو نبوت رمضان مبارک کے مہینے میں ملی تھی۔ اس مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن ہم اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا پائیں گے جبکہ آپ اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوری طرح واقف بھی ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی تھی اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا جب انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا، یعنی جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی، اس وقت عبد المطلب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا عبد المطلب، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ہے، اور آخر وقت تک یعنی پوری زندگی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور پرورش کی ہے۔ پہلے پرورش کی ہے اور پھر حفاظت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب ایک دفعہ سفر کے لیے جا رہے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ کے لوگ تجار اور بزنس مین تھے، وہاں کی زمین بہت سخت تھی، سنگلاخ تھی، وہاں کھیتیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ شام کے سفر پر جب جا رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، تو آپ نے درخواست کی کہ چچا جان ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، ہم آپ کے معاون ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر راضی ہو گئے اور لے کر چلے۔ جب راستے میں تھے تو ایک جگہ مقام تیمہ پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ نام ہے سیرت کی کتابوں میں۔ اس بحیرہ راہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا، ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ میں بچہ ہے، اس بچے کے چہرے میں اور اس بچے میں وہ نشانیاں موجود ہیں جن نشانیوں کا تذکرہ تورات و انجیل کے اندر موجود ہے، پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے،
اور یہ جو جاہلیت اور یہ بت پرستی کا دور چل رہا ہے، اس کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ اسے آپ اگر شام لے کر گئے، سیریا لے کر گئے، تو وہاں کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہے، وہاں جو پرانی اور مقدس کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پہچان لیں گے اور بہت ممکن ہے ان کو قتل کر دیں وہ، کہ یہ تو ہمارے دین کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی لیے عافیت اس میں ہے کہ آپ ان کو شام لے کر نہ جائیں، ان کو واپس کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر آپ کو واپس کر دیا وہاں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 14 سال کی ہوئی تو اس وقت ایک بڑی جنگ ہوئی تھی مکہ کے اندر۔ مکہ والے بہت غیور تھے اور غیرت کی بھی انتہا تھی، بلا وجہ بھی غیرت اور حد سے زیادہ بھی، کہ ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے قبیلے سے لڑتے رہتے تھے۔ قریش اور قیس کے درمیان عام طور پہ لڑائیاں چلتی تھی، دو بڑے قبیلے تھے۔ حرب الفجار جنگ کا نام ہے، وہ اس وقت یہ جنگ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ تو آپ کے چچا کے اصرار پر آپ نے بھی اس جنگ کے اندر شرکت کی ہے، لیکن چچا کے اصرار پر شرکت کرنے کے باوجود آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی، ہاتھا پائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا ہے۔ آپ کے مزاج میں اور فطرت میں یہ بات تھی کہ جو جاہلیت کی غلط باتیں تھی، یہ نبوت ملنے سے پہلے کی چیزیں ہیں، کہ آپ ہمیشہ اس سے بچتے رہتے تھے اور دوسروں سے بھی کہا کرتے تھے بچنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوئے ہیں، تو اس جنگ کے بعد حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے مکہ کے، آپس میں ایک نفرت کی فضا قائم تھی۔ تو مکہ والوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ کمیونل ہارمونی قائم کرنے کے لیے آپس میں جو یہ منافرت کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کریں، ہم لوگ سب مل کر کریں، اس میں ہر قبیلے کے لوگ اس میں شریک ہوں۔ اور اس کے لیے میٹنگ ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جدعان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے گھر پر ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، بڑا مشورہ ہوا ہے، سب لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم یہ معاہدہ کریں کہ اگر آج کے بعد سے کسی پر ظلم ہوتا ہے، وہ خواہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، مکہ کا ہو یا باہر کا ہو، دیسی ہو پردیسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے خلاف ہم لوگ یہ طے کریں کہ لڑیں گے اور مظلوم کو حق دلائیں گے۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے، اور آپ کا ایک بیان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد آپ نے ایک دفعہ ایسا کہا تھا کہ میں اس معاہدے کے اندر شریک تھا، اور وہ اتنا ضروری معاہدہ تھا کہ اگر اس کے بالمقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے اور یہ کہا جاتا کہ اس میں شریک مت ہو، تب بھی میں شریک ہوتا، اس لیے کہ آپس میں اتحاد قائم کرنے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اتنا ضروری تھا۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت بھی اگر دیگر مذاہب، دیگر قبیلے کے لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہوں تو میں تیار ہوں۔ اس حلف الفضول کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی کلمات کے ذریعے سے اس معاہدے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ ہم بھی جہاں پر بھی جس جگہ بھی رہیں، اور اس طرح کا اگر ماحول پیدا ہو تو دوسرے مذاہب، دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک ایسا معاہدہ کریں انسانیت کی بنیاد پر کہ اگر کسی پر بھی ظلم ہو تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالموں کے خلاف لڑیں۔ بہرکیف
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ واقعہ پیش آیا یہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی ہے تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی ہے، بیت اللہ کو دوبارہ سے قائم کیا گیا، اس کی بنیادوں کو توڑ کر پھر دوبارہ سے بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس کے اندر جو خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس میں حصہ لے، اس کی تعمیر میں حصہ لے، اپنے لیے باعث برکت اور فضیلت سمجھتا تھا، اس لیے کام بانٹ دیے گئے تھے اور تمام قبیلوں کو کام سپرد کر دیا گیا تھا، اور بیت اللہ کی تعمیر ایک حد تک پہنچ چکی تھی۔ اب جو حجر اسود ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کی بات تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ رکھیں، دوسرا قبیلہ والا چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ رکھیں۔ تو ایک لڑائی کی شکل پیدا ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہم لوگ اپناتے ہیں کہ کل جو بھی بیت اللہ کے اس دروازے سے پہلے داخل ہوگا اس کو یہ اختیار دے دیا جائے گا، خواہ وہ کسی بھی قبیلے کا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر موجود تھے، اس مشورے کے اندر، اور آپ سب سے پہلے کوشش کر کے سب سے پہلے آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر داخل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ آپ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ یہ حجر اسود وہی پتھر ہے جس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور جس وقت جنت سے اس پتھر کو لا کر وہاں پہ رکھا گیا تھا اس وقت یہ پتھر سفید تھا، لیکن انسانوں نے جب اس کو چھوا بوسا دیا تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود، اسود کا مطلب کالا اور حجر کا مطلب پتھر۔ تو اس حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر وہاں پر رکھ سکتے تھے، یہ فضیلت حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ایسا طریقہ اپنایا کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے اس پتھر کو رکھنے میں حصہ ادا کیا اور کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے یہ کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ، اور ہر قبیلے کا ایک شخص اس چادر کے ٹکڑے کو پکڑے، اور پھر اس چادر کے اندر اس پتھر کو رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جہاں پر اس کو رکھنا وہاں پر سب لوگ لے کر چلے۔ وہ سب لوگ لے کر وہاں گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا۔ اس حکمت سے آپ نے کام لیا کہ ایک بڑی لڑائی اور ایک بڑی جنگ جو ہونے والی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا کہ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر اٹھا کر لوگ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے، کندھوں پر اٹھا رہے تھے۔ تو آپ کے چچا نے یہ کہا کہ آپ کا کندھا گھس جائے گا، آپ ایسا کریں کہ یہاں پر کپڑا رکھ لیں۔ اس وقت اتنی فراوانی تو تھی نہیں کہ الگ سے کپڑے ہوں، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے بدن ہی کا کپڑا اتار کے یہاں رکھ لیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے کیا کرتے تھے۔ تو چچا کے کہنے پر انہوں نے جیسے ہی کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہ غیب سے آواز آئی عورتک، مطلب اپنے سطر کی آپ حفاظت کیجئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا۔ تو یہ آپ کی فطرت میں بھی یہ چیز تھی کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ کو ہر غلط کام سے بچایا۔ اس وقت جب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اس کو لوگ چومتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک صاحب تھے، آپ کے رشتہ دار تھے یا دوست تھے، تو انہوں نے اس کو چھو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ضرور تھے لیکن بتوں کو چومتے چھوتے نہیں تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔
بتوں کو کیوں چھوتے ہو؟ حالانکہ اس وقت تک آپ کو باضابطہ طور پہ نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور آپ نے کاروبار بھی کیا ہے، اور آپ نے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ نے مزدوری بھی کی ہے۔ چنانچہ صحابی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم جنگلوں میں تھے اور جنگلوں میں پیلو کا پھل ہم لوگ چن رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کالے پھل ہوں انہیں چنو، وہ ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا کیسے پتا؟ یہ تو بکریاں جو چرانے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی چند قیرات کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ والوں کی بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت بکریاں تھیں تو ان کو چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تمام نے بکریاں چرائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل بکریاں چروا کر نبیوں کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، کہ بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو چرانا بہت مشکل کام ہے۔ ایک کو ادھر لے کے آیا، دوسری بھاگ گئی، تیسری کو لے کے آیا، چوتھی بھاگ گئی، اور پھر ان کو سنبھالنا، تو اس سے ایک صبر، تحمل، برداشت کا مادہ، ٹالرنس، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے جو ایک اچھے قائد اور ایک اچھے لیڈر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ رہنما کے اندر یہ صفات حد درجہ موجود ہونا چاہیے کہ ان کے اندر تحمل اور برداشت کی صفت ہو۔ اسی لیے تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن صائب ان کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کاروبار کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ بزنس تھا ہمارا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھ پر کچھ دین تھا ان کا، کچھ رقم تھی جو ان کو دینا تھا، تو ہم نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پہ آپ آئیے اور میں لے کر آتا ہوں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ میں گیا لینے اور میں بھول گیا، اتفاق سے بھول گیا، تو 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو وہ سامان یا پیسے جو بھی ہے رقم وہ پہنچانی تھی۔ تو 3 دن کے بعد میں وہاں گیا تو اتفاق سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر پایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ وعدہ، جب کہا کہ ایک کام فلاں جگہ پہ کرنا تو وعدے پہ پہنچتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ آپ وہیں پر موجود تھے اور مجھے صرف ایک لفظ کہا کہ آپ نے بڑی زحمت دی، تکلیف پہنچا دی، میں جب سے آپ کے انتظار میں ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، اور سچائی، یہ وہ صفات تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کو لوگ صادق کہا کرتے، یعنی سچے اور امین، یہ 2 صفات آپ کے مشہور تھے نبوت سے پہلے ہی۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی ہے، 40 سال نہیں، 25 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی ہے، تو اس وقت آپ کاروبار وغیرہ کیا کرتے تھے اور امانت دار اور ایک اچھے شریف انسان کے طور پر آپ مشہور تھے مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر ایک بہت ہی مالدار خاتون رہا کرتی تھی، خدیجۃ الکبریٰ، بہت ہی مالدار تھی، اتنی مالدار تھی کہ جب تجارت کے سامان مکہ سے شام کی طرف جایا کرتے تھے
تو سارے مکے والوں کا مال جتنا ہوا کرتا تھا اتنا یا اتنے سے زیادہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ہوا کرتا تھا. اتنی مالدار تھی وہ. الگ الگ لوگوں کو وہ اپنے کاروبار کے لیے ہائر کیا کرتی تھی, الگ الگ طریقے سے, اور اپنا مال دے کر بھیجتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو ان کو یہ آفر کیا کہ ہمارا مال لے کر آپ جاؤ اور شام میں بیچ کر آپ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ میسرہ ایک ان کا غلام تھا, ان کو بھی ساتھ کر دیا. آپ لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد آپ نے ان مالوں کو بیچا اور پھر وہاں سے دوسرے مال لے کر آئے. اس دوران جو کچھ واقعات پیش آئے, جب میسرہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ کا غلام تھا, انہوں نے ان واقعات کو بیان کیا آنے کے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کاروبار کر رہے تھے تو کسی معاہدے میں کوئی بات ہوئی تو سامنے والے نے یہ کہا کہ لات کی قسم کھا کر کہو کہ ایسا صحیح ہے یا غلط جو بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں لات کی قسم نہیں کھا سکتا, میں نے زندگی میں لات وغیرہ کی قسم نہیں کھائی. لات ایک بت کا نام تھا, لات اور عزا. تو شخص نے کہا ارے یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو ہمارے لوگوں کے, ہمارے علماء کی اور جو بڑی کتابیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نبیوں کی صفت ہوگی, جو اچھے لوگوں کی صفت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ کسی بت اور کسی بھی دوسرے کے نام سے قسم نہیں کھا سکتے. اور یہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے, آپ لوگ اچھی طرح سے جان لیں. اسلام میں اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم, ماں قسم, باپ قسم, بچے کی قسم, یہ سب غلط ہے اسلام کے اندر. قسم صرف اللہ کے نام سے, اللہ کی قسم بس. تو یہ سب نبوت سے پہلے کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وہاں پر بھی ایک راہب سے ملاقات ہوئی, نستور نام تھا اس راہب کا. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس شخص نے بھی, اس راہب نے بھی کہا, اس عالم دین نے بھی وہاں پر شام کے اندر یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو چیزیں تھی, آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو اس وقت کے عالم تھے, پرانی کتابوں کو پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے. میسرہ کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تجارت کے لیے ادھر ادھر اور سخت دھوپ ہوتی تو آپ پر دھوپ نہیں پڑتی بلکہ سایہ ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تجارت کر کے آئے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ انتظار میں تھی, اطلاع ہو گئی ہوگی کہ ہمارا قافلہ آ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو میں نے خود اپنے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل سے دیکھا ہے کہ جب آپ آ رہے ہیں تو دھوپ ہے ہر جگہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہے. فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے رہتے تھے. بہرکیف جب مال لے کر آئے تو وہاں بھی کافی منافع میں مال کو بیچا, اور یہاں بھی جو مال لے کر آئے تھے اس سے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کافی نفع حاصل ہوا. اور پھر میسرہ نے جو حالات بتلائے, اور پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دیانت کے اندر مشہور تھے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضرت خدیجہ الکبریٰ اس سے پہلے بھی 2 نکاح کر چکی تھی, یہ ان کا تیسرا نکاح تھا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیغام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے تو آپ نے اپنے سرپرست اور اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا ہے, اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے نکاح ہو جائے. اور اس کے بعد نکاح کے لیے ابو طالب اور آپ کے چچا دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جو رئیس لوگ تھے قریش خاندان کے, وہ لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے ہیں. ساری باتیں طے ہو چکی ہیں اور پھر نکاح ہوا ہے. نکاح کے وقت میں
ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا ہے. خطبہ نکاح کے اندر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بات کہی ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے، کہ میرا یہ بھتیجا اگرچہ مال و دولت میں بہت کم ہے، لیکن اس کی عزت اور اس کی قدر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں. اور خدیجہ الکبریٰ کے پاس اگرچہ مال بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس مال بالکل نہیں ہے، لیکن مال تو زائل ہونے والی چیز ہے، لیکن میرے بھتیجے کو جو عزت اور شرف اور قدر لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے دی ہے وہ دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. بہرکہ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا ہے. اس نکاح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہوئی ہیں، 6 اولادیں ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے. آپ کی کل 7 اولادیں ہوئی ہیں، جن میں سے 6 جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں. 2 بیٹے طاہر اور طیب، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 6 اولاد ہیں جو ان سے ہیں. جو دونوں بیٹے تھے ان دونوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. حضرت زینب کا نکاح جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہو پائی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ابو لہب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن بن گیا اور زندگی بھر دشمن ہی رہا ہے. وہ مرتے وقت تک کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ ان کو طلاق دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے خاطر جس قدر مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی. حالانکہ آپ اگر نبیوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، انبیاء کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض نبیوں کو تو زندہ چیر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دین کے خاطر جس قدر مجھے تکلیف دی گئی ہے اس قدر کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہی نہیں، آپ کو ذہنی تکلیف بہت زیادہ دی گئی ہے. آپ سمجھئے کہ ایک ساتھ اگر 2 بیٹوں کو طلاق ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی. اور بھی بہت طریقے سے آپ کو ستایا گیا، اور تکلیف میں بھی آپ ایک مثال سے غور کیجئے کہ جسم کے 2 حصے ہیں، ایک آنکھ ہے اندر کا حصہ اور ایک ہاتھ ہے. تو اگر دونوں پہ ایک طرح کی چوٹ لگے تو تکلیف کہاں زیادہ ہوگی؟ آنکھ میں زیادہ ہوگی، اس لیے اس کے اندر نرمی ہے زیادہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج پیدا ہوئے تھے، اسی لیے آقا نامدار نے فرمایا کہ دین کے خاطر جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی. اس کے علاوہ جب ان دونوں کو طلاق دے دیا تو بعد میں ایک کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، اور جن کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ہجرت بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے. اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی تھی. جو تیسری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت علی ابن طالب سے ہوا ہے.
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی مختصر رودات تھی. نبوت کے بعد کیا حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آئے ہیں، ان تمام واقعات کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں